سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یعنی کہ جب معراج کا واقعہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا۔ مسجد حرام میں آپ کا شق صدر ہوا۔ شق صدر ہونے کے بعد آپ کو ایک کوہ طور پر، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، وہاں پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرانا تھا، آنے والی امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا تھا کہ مسلمانوں، یہ قبلہ اول مسجد اقصی بھی تمہاری ہے، بیت اللہ بھی تمہارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسجد حرام سے آپ عرش معلیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لائے۔ اور دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کا ذکر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسمانوں تک گئے، 7 آسمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور پھر جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، لیکن اس کا واضح طور پر قرآن مجید میں ذکر نہیں ملتا۔ احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح پیغام دیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا پیغام دیا ہے، اور اس چیز کو یہ باور کرایا ہے تاکہ مسلمان اس ارض مقدس کو یاد رکھیں، مسلمان اس ارض مقدس کو بھولیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات، یعنی کہ رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش معلیٰ پہنچے، وہاں پر 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے، دوبارہ آپ مسجد اقصی تشریف لائے۔ آپ کی توجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد اقصی آئے، مسجد حرام سے پھر عرش معلیٰ تک پہنچے، عرش معلیٰ سے دوبارہ مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ تشریف لائے تو یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، 1,24,000 انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ہم جب یہ پہلے واقعہ سنتے تھے تو میں بھی سوچتا تھا، اور لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو نبی ہزاروں سال پہلے چلے گئے وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تھے، آپ کی زندگی تو بالکل واضح تھی، لیکن جو نبی دنیا سے چلے گئے انہوں نے کیسے آپ کی اقتدا کی؟ تو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں مسجد اقصی میں نماز پڑھی، وہ روح مع الجسد تھے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ جتنے بھی نبی تھے 1,24,000 کم و پیش، وہ روح مع الجسد اپنے جسموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ان سب نے نماز ادا کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کو ہزاروں سال گزر گئے، تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اس پر قادر ہے کہ وہ 7 آسمانوں کی سیر کرائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے آئے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمام نبیوں کو لے کر روح مع الجسد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کھڑا کر دے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں پر 1,24,000 کم و پیش نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ مقصد کیا تھا؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ بتانا مقصود تھا، یہ اشارہ تھا اس امت کی طرف، یہ اشارہ تھا امت محمدیہ کی طرف کہ دیکھو تمہارا نبی ان سب کا امام ہے، تمہارا نبی ان سب نبیوں کا امام ہے،
اور یہ ارض مقدس مسلمانوں تمہاری ہے، یہ سرزمین، یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، یہ تمہارا ہے مسلمانوں، اس کو بھولنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دو۔ اگر اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ آتا اور اتنی فضیلت اس کی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے آج اس سرزمین پر جنگ نہ ہوتی، ہو سکتا ہے آج یہ سرزمین یہودیوں کے پاس ہوتی اور ہمارے پاس اس کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ یہی حکمت تھی اللہ کی کہ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد حرام گئے اور وہاں پر نوافل ادا کیے، اپنے بستر پر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، آپ مسجد حرام میں آئے، لوگوں کو بتایا تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال ہجرت سے پہلے کا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اس سے 1 سال قبل کا واقعہ تھا۔ تو لوگ مذاق اڑانے لگے اور کئی باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، انہوں نے کوئی نئی بات نکالی ہے، انہوں نے کوئی نئی کہانی بنا رکھی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر کو بتایا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے اور آپ معراج پر گئے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے کہ میرے محبوب آپ جب مکہ جائیں گے، جب آپ کفار کے پاس جائیں گے، قریش مکہ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کی در و دیوار کیسی ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو وہیں پر مسجد اقصیٰ میں ہی آپ کو بتا دیتے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ پاک کچھ اور بتانا چاہتے تھے، اللہ پاک کچھ اور دکھانا چاہتے تھے۔ تو کفار مکہ جمع ہو گئے، ابو لہب اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے چراغ کتنے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، ابھی آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو ہم نے نماز پڑھی ہے، کھڑکیاں تو نہیں گنی، دروازے تو نہیں گنے، پنکھے اور ان کی ٹیوب لائٹ تو نہیں گنی، لیکن انہوں نے سوال ایسا کیا۔ تو اب یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، یعنی کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ، تیسری مرتبہ اب یہ اللہ کی حکمت تھی کہ مسجد اقصیٰ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ اگر آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں اور یہ واقعہ یوں بیان کیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھڑکیاں بتائی، ان کے دروازے بتائے، ان کے چراغ بتائے، ان کے مینار بتائے، ان کے محراب بتائے، تو لوگوں کو شکوک شبہات ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کا دور، آج کا ٹیکنالوجی کا دور کہ جب ہم ایک چھوٹی سی اسکرین پر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، تو اب یہ ماننا مشکل نہیں ہے کہ جتنا بھی سائنس ترقی کر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک ہے۔ لوگ چاند پر پہنچے، ہمارے نبی عرش معلیٰ پر پہنچے، لوگ چاند پر پہنچے، ہمارے نبی نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آج کے دور میں یہ ماننا مشکل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری مسجد اقصیٰ کو لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے پورا جو اس کا زاویہ تھا، جو اس کی کھڑکیاں تھی، جو اس کے دروازے تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف ایک ایک چیز گن کر سب کو بتا دی۔ اب وہاں پر جو لوگ پرانے موجود تھے، جن کی عمریں زیادہ تھی، جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائی ہیں جو کسی کو نہیں پتا، جو صرف ہم نے دیکھی ہیں، کیونکہ کھڑکیاں، دروازے، مینار، محراب، چراغ یہ تو عام چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی وہ نشانیاں بتائی جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ مسجد اقصی کی حرمت تھی، یا یہ مسجد اقصی کی عظمت تھی۔ تو یہ بتانا مقصود تھا مسلمانوں کو کہ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، تیسری مرتبہ مسجد اقصی کا، مسجد حرام میں آنا اور لوگوں کا آپ سے سوال کرنا اور کافروں کا ماننا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ آنے والی امت، آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں، مسجد اقصی تمہاری ہے، تمہاری رہے گی اور تمہاری ہے انشاءاللہ، قیامت تک تمہاری ہے۔ جب تک اسلام ہے، جب تک مسلمان ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا اور گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا، یعنی کہ عرب مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائیں گے، اور حتیٰ کہ وہ مکہ اور مدینہ تک ان کی رسائی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے، اس لیے مسلمان مایوس نہ ہوں، مسلمان دل چھوٹا نہ کریں۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، اگرچہ اسرائیل مظلوم نہتے مسلمانوں پر، معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر بم برسا رہے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ غالب ہو گئے یا ان کو فتح مل گئی یا وہ جیت گئے۔ جب دشمن ہارتا ہے تو وہ معصوم بچوں پر ظلم کرتا ہے، جب دشمن ہارتا ہے تو وہ نہتے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ الحمدللہ حماس بہترین فتح حاصل کر رہا ہے اور مجاہدین کو بہترین فتح حاصل ہو رہی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیا کردار ادا کریں مسجد اقصی کے لیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ہم ان کی بھرپور حمایت کر سکتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پر، جس کو اللہ نے جو وسعت دی ہے، جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے جو منصب دیا ہے، وہ جس شعبے میں بھی ہے اپنے شعبے کو جہاد کے لیے استعمال کرے، اپنے شعبے کو دین کے لیے وقف کرے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کرے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جب بھی ہمیں موقع ملا، جب بھی ہمیں فرصت ملی، وقت ملا اور ہمیں راستہ ملا، یا اللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں اور ارض مقدس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو یقین کرو مسلمانوں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، اللہ نے ان کو شہادت کے مرتبوں پر فائز کیا ہے، اللہ نے ان کو دین کی سربلندی کے لیے، اللہ نے ان کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول کیا ہے، اور شاید ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم ان کے کام نہ آ سکے، شاید ہمارا وہ کردار، ہمارے وہ اعمال ایسے نہ تھے کہ ہم ارض مقدس کے لیے کام آتے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش ضرور کریں۔ پوری دنیا کے اندر، مسلم ممالک کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، سب سے جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے بائیکاٹ، کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ، اسرائیلی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اگر تمہیں اس چیز کی غرض نہیں ہوگی، تو یاد رکھو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، یہ وقت مسلمانوں پر بھی آ سکتا ہے، اور یاد رکھو مسلمانوں، فلسطین، مسجد اقصی یہ بہانہ ہے،
फलस्तीन, मस्जिद अक्सा ये बहाना है, असल निशाना मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा और पाकिस्तान है। फलस्तीन की सरजमीन, अर्ज मुकद्दस, ये उनके लिए एक टेस्ट लेबोरेटरी है। वो चेक कर रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमान कितने बेदार हैं, मुसलमान कितने जाग रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि इस वक्त मुसलमान क्या कर सकते हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की तैयारियां क्या हैं, मुसलमान किस गफलत में हैं, मुसलमान कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। वो आपको और हमें देख रहे हैं, वो मुस्लिम ममालिक को देख रहे हैं। आपने देखा नहीं कि फलस्तीन के चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, वो कुछ कर पा रहे हैं, कुछ वो कर सकते हैं, उनको पानी की बोतल तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये उनकी टेस्ट लेबोरेटरी है, अर्ज फलस्तीन। वो मुसलमानों को देखना चाहते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के पास ताकत क्या है, कौन से मुल्क उठ सकते हैं, कौन से मुल्क हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जब वो ये चेक कर लेंगे और उनको ये अंदाजा हो जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा, उसके बाद फिर वो अगला हदफ देखेंगे कि अब फलस्तीन के बाद, अर्ज मुकद्दस के बाद, बैतुल मुकद्दस के बाद अब हम बैतुल्लाह का निशाना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बैतुल्लाह को हम मिटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, बैतुल्लाह पर हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों बेदार रहो, जागते रहो, उनकी साजिशों को देखते रहो और उनकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करें। जिन लोगों ने बाइकआउट किया है उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया है, उन्हें अल्लाह पाक इस पर जरूर अजर अता फरमाएंगे। बाज लोग सिर्फ इसलिए नहीं बाइकआउट करते कि मेरे एक बाइकआउट करने से क्या होगा। चलो माना कि मेरे एक बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर तो मैं सुरखरू होऊंगा ना। मैं कल को क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर ये तो कह सकता हूं कि या अल्लाह, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, जो मेरी दस्तरस में था, जो मेरी ताकत में था, या अल्लाह मैंने वो किया। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बाइकआउट करने से ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हम सुरखरू तो हो जाएंगे। अल्लाह तो देख रहा है ना, हमने तो अल्लाह को दिखाना है। इसलिए मायूस ना हो, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें और जिहाद के लिए तैयार रहें। अपने आप को ज़हनी तौर पर जिहाद के लिए तैयार रखें, अपने बच्चों को जिहाद के लिए तैयार रखें। आप घर के अंदर एक ऐसा बॉक्स तैयार करें, एक ऐसा गुल्लक तैयार करें जिसके ऊपर लिखें कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए। इससे छोटा जुमला भी हो सकता है, मुजाहिदीन के लिए, जिहाद के लिए नहीं। बच्चे नहीं समझ सकेंगे, जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो नहीं इसको समझेंगे। आपने उर्दू में लिखना है अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए। अब जब बच्चा रोज का जो जेब खर्च लेकर जाता है, स्कूल लेकर जाता है, मदरसे लेकर जाता है, जिससे वो पापड़ खाता है, चीजें खाता है, आपने उसकी ये जहन साजी करनी है कि बेटा ये पैसे आपने इस बॉक्स में डालने हैं, इन पैसों से फलस्तीन के मासूम बच्चे चीजें लेकर खाएंगे। जो चीजें आप लेकर खाते हैं, फलस्तीन के मासूम बच्चों के पास कुछ नहीं है बेटा। उनके माँ बाप शहीद हो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। आपने अपनी जेब खर्च में से, आपने अपने पैसों में से इस बॉक्स में पैसे डालने हैं और ये पैसे हम फलस्तीन पहुंचाएंगे। बच्चे का जहन बनेगा, बच्चे की जहन साजी होगी, उसको पता चलेगा कि जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या होता है, उसको पता चलेगा कि मुजाहिदीन क्या होते हैं। इस तरह से हमने घर का माहौल बनाना है ताकि आने वाले वक्त में अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हम पर यह वक्त आ जाता है, हम पर यह मुश्किल घड़ी आ जाती है, जो मुश्किल घड़ी आज फलस्तीन के ऊपर है, जो मुश्किल घड़ी आज गजा वालों के ऊपर है, अगर कल को हमारे ऊपर यह वक्त आ जाता है, याद रखो मुसलमानों, दुश्मन बताकर नहीं आएगा। दुश्मन 100 साल पहले की प्लानिंग करता है कि हमने कब किसको टारगेट करना है। हम सोए हुए होंगे,
اپنے بستر میں ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، اور اللہ نہ کرے دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔